لاہور ہائی کورٹ میں وکلاء نے اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کارکنان نے پہنچ کر ایک شاندار کنونشن کیا۔ مسٹر گوہر صاحب نے گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین اور قانون سے بالاتر یہ لوگ کس طرح سے اپنی من مرضی سے بندے کو اٹھاتے ہیں، بند رکھتے ہیں اور ان سے ڈیل کی آفر کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے ساتھ ایک الارمنگ سچویشن پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کینیا کی فلم پاکستان میں دہرائی جا سکتی ہے۔ فیصلہ سازوں کے بوٹ پالش کرنے میں فیصل وابڈا آج بھی پہلے نمبر پر ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کی وفاؤں کا صلہ کس حد تک ملتا ہے اور کیا ڈیسیژن ہوتے ہیں۔ واچور صاحب نے ایک وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج سے رابطہ نہ کرنے کی جو عمران خان کی بات ہے وہ مان کر غلطی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، آج پنجاب سے ایک بڑی تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس کی روح تقریباً نکل چکی تھی اور کارکنان کو ہمیشہ سے یہ شکوہ رہا اپنی قیادت سے کہ وہ کوئی بھی ایسا جاندار پاور شو نہیں کر رہے، کوئی بھی ایسا پروٹیسٹ نہیں کر رہے جس کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس بے جان گھوڑے میں آج جان ڈالنے کے لیے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ میں وکلاء نے اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کارکنان نے پہنچ کر ایک شاندار کنونشن کیا۔ اس کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور عدلیہ کی آزادی و خود مختاری کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز نے اسمبلی سے آ کر جو جی پی او چوک ہے اس میں اور وہاں پر اسمبلی کے سامنے بھی احتجاج کیا اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی حکومت کے سامنے رکھا۔ تو لگتا ہے کہ ایک ایسا مومنٹم بننے جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عامر مغل صاحب اور جو وہاں کے منتظمین ہیں اسلام آباد کے، ان کو اکٹھے بٹھا کر ایک جلسے کی اجازت بھی دلوائی ہے اور 6 جولائی کو ترنول میں جلسے کا اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یقینی طور پر یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف ایسی سیاست میں، احتجاجی سیاست میں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اپنا آپ نہیں منوا پاتی تو پہلے ہی اس حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو دیوار کے ساتھ لگانے میں۔ تو آج کا جو پروٹیسٹ تھا وہ بڑا شاندار رہا، کامیاب رہا۔ مزید اس میں مسٹر گوہر صاحب نے گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایگزیکٹو آزاد ہونی چاہیے، جو لوگوں کو انصاف دیتے ہیں آج خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ پنجاب کے عوام ججز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 70 سال بعد قانون اندھا نہ ہو، چاہتے ہیں کہ قانون عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے انصاف کے لیے آواز اٹھائی اور جد و جہد کی۔ تو یہ آج کا لاہور کی صورتحال تھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، شیخ رشید صاحب نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کوئی بے وقوف سمجھتا ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے گا۔ آج وہ ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ فرد جرم کسی پر عائد نہیں کی گئی، لیکن دھوپ میں 600 لوگوں کو انتظار کروایا گیا۔ اور ان کا مزید کہنا تھا پروسیکیوٹر سے آج میری لڑائی بھی ہوئی، میں نے ان سے کہا بھی صحیح کہ میں یہاں پیش نہیں ہوں گا۔ پروسیکیوٹر نے جج کے خلاف عدم اعتماد کیا تھا جو مسترد ہوئی۔ تو شیخ رشید صاحب نے ساتھ ایک الارمنگ سچویشن پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کینیا کی فلم پاکستان میں دہرائی جا سکتی ہے، 30 اگست سے پہلے حساب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، یہ آئی ایم ایف نے بنایا ہے، قوم کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی، ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے، یہ لڑائی غریب کے حلق سے فلک تک غربت ہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے، یعنی ایک طرف کینیا کی صورتحال ہے جہاں پر عوام کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ایک مہنگائی کا اور بے روزگاری کا طوفان ڈھانے کی تیاریاں کی گئی، اس پر عوامی ری ایکشن اتنا سخت تھا کہ وہاں کی پارلیمنٹ، وہاں کا ایوان صدر، وہاں کی سپریم کورٹ، ہر جگہ پر عوام نے قبضہ کیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات ہوں، لیکن اسی طرف انفارچونیٹلی سچویشن جو ہے وہ جاتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب رات کو شو میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جب کاشف عباس صاحب نے سوال کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کل فیصلہ آنے جا رہا ہے اور ان کے اوپر مزید کوئی کیس بھی نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس پر رانا صاحب نے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھیں کیس اور بھی بن سکتے ہیں، کوئی کسی پرانے مقدمے میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون سے بالاتر یہ لوگ کس طرح سے اپنی من مرضی سے بندے کو اٹھاتے ہیں، بند رکھتے ہیں
اور اس سے ڈیل کی آفر کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ جب وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا پھر اس کو کسی حکمت کے تحت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں پاکستان کے اندر جو قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ، اور یعنی رول آف لا کا اس سے کوئی بڑا مذاق ہو نہیں سکتا۔ وفاقی حکومت کے وزراء ہیں کہ ان کا ایک بڑا وزیر جو ہے، جو پاکستان کے وزیر اعظم کے قریب ترین سمجھا جانے والا مشیر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی کیسز اور بھی بن سکتے ہیں اور کسی پرانے میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی بے شرمی جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گی۔ فیصل وافڈا، ان کی بات کرتے ہیں جو ایک آزاد قبیلے سے ہیں، اور ایک ایسے قبیلے سے ہیں جہاں پر اگر کسی پارٹی کے ذریعے سے ٹکٹ نہ بھی لیا جائے تو بآسانی جیتا جا سکتا ہے۔ ایک ایسے قبیلے سے ہیں جہاں پر کوئی ان کی پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ جی بالکل، فیصل وافڈا صاحب ایک ایسے قبیلے سے ہیں کہ جس کے اندر اگر کوئی چیز چلتی ہے تو وہ گنڈا گردی ہے، بدمعاشی ہے، بدکماشی ہے۔ اس قبیلے کے نزدیک رول آف لا، آئین اور قانون کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو آج انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے غیر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی فیصل وافڈا ہیں جو پریس کانفرنسوں میں مسلسل کہہ چکے ہیں کہ میں کس چیز کی معافی مانگوں، میں نے جو بات کی ہے میں اس پر قائم رہوں گا، اس پر ڈٹا رہوں گا، میں کسی صورت معافی نہیں مانگوں گا۔ آج وہی فیصل وافڈا ایک بار پھر سے لیٹ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی فیصل وافڈا ہیں جو ٹاک شوز کے اندر شوز لے کر انہوں نے لا کر بوٹ ٹیبل کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ یہ وہی فیصل وافڈا ہیں جنہوں نے عرشہ شریف شہید کی شہادت کے بعد ان کی شہادت کو متنازع بنانے کے لیے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ یہ وہی فیصل وافڈا ہیں جو ایڈوانس میں بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں، جو ایڈوانس میں بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ یعنی فیصلہ سازوں کے بوٹ پالش کرنے میں فیصل وافڈا آج بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کی وفاؤں کا صلہ کس حد تک ملتا ہے اور کیا ڈیسیجن ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے کیا پالیسی بناتے ہیں اس ملک کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں، کیونکہ قوم تو اپنا فیصلہ واضح طور پر سنا چکی ہے۔ آخر میں ہم بات کر لیں کہ فواد چودھری صاحب نے ایک وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج سے رابطہ نہ کرنے کی جو عمران خان کی بات ہے وہ مان کر غلطی کی۔ یعنی ان کے بقول عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فوج سے رابطہ نہیں کرنا، اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے تھے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ کچھ لوگ، کچھ شر پسند عناصر جو ایک طرف عمران خان صاحب کو یہ خبریں دے رہے تھے کہ آپ کو فوج قتل کروانا چاہتی ہے، اور دوسری طرف فوج کو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اس بات کا ارادہ کر کے بیٹھا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور پاک فوج کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے رابطے قائم رہتے تو کبھی بھی یہ معاملات اس حالات تک نہ پہنچتے۔ مزید انہوں نے کہا کہ وہ تحریک انصاف میں تھے اور رہیں گے۔ ان کے بقول دوران حراست تشدد ہوا ان پہ، اور بہت ہائی لیول کا تشدد انہوں نے بتایا، اور مختلف ٹارچر سیل میں رکھا گیا، اور جس حد تک انہوں نے کہا تشدد ہوا بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کرنٹ لگائے گئے اور تشدد آخری حد تک کیا گیا۔ خان صاحب کے نالج میں جب آیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، تشدد برداشت کرنے کی بجائے آپ پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں۔ مزید آج وہ دہشت گردی کے درد میں آئے ہوئے تھے، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب سے زیارت یکجہتی کے لیے فواد چودھری صاحب پہنچے۔ انہوں نے وہاں پر بھی بات کی۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ کو دوبارہ وہ جگہ ملے گی پی ٹی آئی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی میں پہلے ہی تھا، کہیں گئے ہی نہیں ہے تو واپس آنے کا تو سوال نہیں بنتا، لیکن ہماری لیڈرشپ 14 ماہ سے ضمانتوں کی درخواستیں دے بیٹھی ہے اور ان پر سماعت بھی نہیں ہو رہی، یہ سراسر زیادتی ہے۔ مزید فواد چودھری کا کہنا تھا کہ 85% امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے الیکشن کو مسترد کیا ہے۔ امریکی نمائندگان نے کہا کہ اس پر تفتیش ہونی چاہیے، اور یاد رہے کہ یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے، اور اگر اسی طرح سے چیزیں چلتی رہتی ہیں تو کبھی بھی آپ آئین کی بالادستی نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی قانون کی پاسداری نہیں ہو سکے گی۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔